رحمان حقان عباسی صاحب, مفتہ اسماعیل کوکر صاحب, ہوتی صاحب, اور سامنے بیٹھے ہوئے خواتین و حضرات, آپ سب کی اجازت سے حقیقت میں آج جو کانفرنس بلوچستان کے حوالے سے اور ملک کے حوالے سے جو منعقد کی گئی ہے, اہمیت کا عامل ہے. بہت سی باتیں ہیں جو سوچ کے مطابق, پارٹیوں کے اپنے اپنے منشور اور آئین کے مطابق, اور یہاں ہمارے وکلا برادری, میڈیا کے دوست, اور وہ بھی اپنے سوچ کے مطابق بات کرتے ہیں. میں مختصراً کچھ باتیں کہوں گا کہ ہمارے جو ملک کے اور خاص کر بلوچستان کے جو مسائل ہیں, یہ کوئی نئے نہیں ہیں, آج سے پیدا ہوئے نہیں ہیں, یہ بہت پرانی اور جب سے پاکستان بنا ہے 75 سال سے چلا آ رہا ہے. میرا تعلق عوامی نیشنل پارٹی سے ہے. یاد دلانا چاہتا ہوں کہ پہلے آئین ساز اسمبلی میں فخر افغان بادشاہ خان نے کہا تھا کہ یہ سیکورٹی سٹیٹ نہیں ہونا چاہیے, ایک ویلفیئر سٹیٹ ہمیں اس ملک کو بنانا چاہیے. یہ اس وقت کی باتیں ہیں, اور اس وقت یہ نشاندہی کی گئی ہے سب کے لیے کہ ملک کو کس طرح چلانا چاہیے. 70 کی دہائی میں خان عبدالولی خان نے کہا تھا کہ ہمیں صوبائی خود مختاری ملنی چاہیے, سائل وسائل پہ اختیار ملنا چاہیے. کہ یہ آج کی بات ہے یا 70 سال پہلے کی بات ہے؟ اور اس وقت جب نیب تھا, ہمارے سارے اکابرین جتنے بھی قومی سیاست سے تعلق رکھتے ہیں, یا نیشنلسٹ یا قوم پرست, خان عبدالولی خان سے لے کے میر غوث بخش بزنجو, سردار عطا اللہ خان مینگل, نواب مری صاحب, خان شہید صاحب, کیا انہوں نے کیا مطالبہ کیا تھا اس ملک اور اس صوبے کے لیے؟ کیا آج ہم اس پہ باتیں کر رہے ہیں اور ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں کہ بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے, اور ہم اس در پدر زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ ہمیں تو اس وقت بھی غداری کا الزام دے کے حیدرآباد ٹریبونل بنایا گیا, اور ہم پہ ان لوگوں نے جو اس وقت ملک کو 2 ٹکڑے کر کے وہ وفادار بن گئے, اور جو ملک اور قوم کی باتیں کرتے ہیں اس کو غدار بنایا جاتا ہے. ایک تو افسوس کی بات یہ ہے یہاں پہ یہ ہے کہ ہمیشہ میں وفاداری کا سرٹیفکیٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں. وہ وقت گیا کہ وفاداری کون ہے اور غدار کون ہے. یہاں پہ غدار جو ہوتے ہیں وہ وفادار ہوتے ہیں, اور جو وفادار ہوتے ہیں وہ غدار بن جائے جاتے ہیں. ہمیں آج تک تمیز نہیں کی. ہمیشہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں, ہمیشہ ہم نے کہا کہ اس ملک پہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کی تسلط ہے. بالکل ہے, کر رہا ہے, لیکن ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ اتنے جو ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں, میرے خیال سے ہر ایک سمجھدار ہے, ہر ایک ایسی سیاسی پارٹی سے, ایک ایسے سیاسی سوچ سے تعلق رکھتے ہیں کہ اگر وہ خود نہ ہو تو ان کا باپ ہوگا, ان کا دادا ہوگا, ان کی پارٹی ہوگی, ان کو یہ سوچ ڈیولپ ہوگا کہ جی حقوق کیا ہے اور اختیارات کیا ہے. ہم تو آج تک غداروں کی لسٹ میں ہیں, آج تک ہم وفادار بنے ہی نہیں ہیں. اور جب قومی صوبائی خود مختاری کی بات کرتے تھے 40 سال پہلے, تو ایک دن این ڈی یو میں ایک کانفرنس ہو رہا تھا, میں نے وہاں پہ ایک بہت بڑے جو مقرر تھے ان سے سوال کیا. یہ 5 سال پہلے کی بات ہے. میں نے کہا یہ 40 سال پہلے اگر یہ بات مانا جاتا کہ جی ہم پشتونستان مانگ رہے ہیں, تو آپ لوگ کہتے تھے کہ ملک کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں.
اور جب ہم کہتے ہیں صوبائی خود مختاری دے دو تو آپ کہتے تھے کہ یہ جو ہے یہ تو غدار ہے. تو کیا ہوا نہیں؟ 2010 میں نواب اسلم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, بلوچستان میں ان کی سربراہی میں ہم گئے, NFC ایوارڈ میں تھا, صوبائی خود مختاری بھی ملی اور پختونخوا بھی ملا. تو کیا ہم غدار ہو گئے؟ ہم اس ملک کے باشندے, اس ملک میں رہتے ہیں, ہم جولی پیل کے پھرتے ہیں کہ جی اس ملک کو بنانے کے لیے ہم بھی کردار ادا کر رہے ہیں. لیکن جب حقوق نہیں ملتے ہیں, جب ظلم ہوتا ہے, تو پھر تقسیم در تقسیم ہوتی ہے, اور پھر لوگ اٹھتے ہیں, پھر پہاڑوں پہ بھی چڑھتے ہیں, پھر آوازیں بھی اٹھاتے ہیں, پھر لوگ باہر سے مدد بھی مانگتے ہیں. یہ نہ کریں. اور یہ بھی میں آپ کو کہوں کہ اس کے بعد آج تک کیا بنا اس صوبے کا. اس صوبے بھی ہمارا بھی حق بنتا ہے. یہاں پہ بیٹھے ہوئے میں اتنا تفصیل سے نہیں جاتا ہوں کہ جتنی گورنمنٹ بنی ہوئی ہے, صوبے کے لیے انہوں نے کیا کردار ادا کیا اور ملک کے لیے کیا کردار ادا کیا. اور یہی پیپلز پارٹی, یہی مسلم لیگ نون, اور یہ تیسری پارٹی تو ابھی آئی ہے, یہ تحریک انصاف میں شاید ہمارے دوست یہاں پہ بیٹھے ہوں گے. یہ تو بنی بنائی پارٹی آ کے یہاں پہ ہم لوگوں پہ مسلط کر کے دی گئی, اور انہوں نے جو آواز اٹھایا اور یوں تھا جب ان کے پیچھے ہیں. کیوں ہے؟ کبھی سوچا ہم نے کیا وہ ان پارٹیوں کی غلطی ہے جو پہلے یہاں پہ گورنمنٹ کر کے چلی گئی؟ تو انہوں نے بلوچستان کا خیال تو نہیں رکھا. انہوں نے یہاں پہ ہمارے مقررین نے کہا کہ گوادر پہ کیا ہو رہا ہے. ہمارے ریکارڈنگ پہ یہ نواب صاحب مجھے خود کہہ رہا تھا کہ مجھے آفر ہوا ہے, بیٹھے ہوئے ہیں, کہ جی اس ریکارڈنگ پہ آپ سائن کریں, آپ کو ہم $2 کروڑ آپ کو دیں گے. انہوں نے نہیں بھیجا. ہم اس خطے اس فرزند ہیں, یہاں کے رہنے والے ہیں, میں گواہ ہوں ان کے ساتھ. تنخواہیں نہیں ملتی تھی ہمیں. نواب صاحب آگے تھا اور ہماری کیبنٹ ان کے پیچھے تھا. میں اس وقت نواب صاحب کے ساتھ ریونیو منسٹر تھا. تو ہماری یہ حالت ہے. ہم نے کس چیز کی کمی ہے اس بلوچستان میں جو ہمارے پاس نہیں ہے؟ قدرت کا وہ خزانہ جو یہاں پہ موجود نہیں ہے. میں نے ان کو کہا یہ ریکارڈنگ ہمیں دے دو, ہم آپ کا بلوچستان کا پورا, پاکستان کا پورا بجٹ بنا کے دے سکتے ہیں. لیکن وفاق ہمیشہ پیار محبت سے نہیں, بدماشی سے ہمیں بلوچستان کے حقوق کو غصب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. گوادر 700 کلومیٹر سے لے کے 800 کلومیٹر تک آپ کا کوسٹل ایریا ہے. وہی کراچی کے لوگ ہمیں نہیں چھوڑتے ہیں کہ اس بندرگاہ کو ہم آباد کر دیں. ان کی ریونیو پہ اثر پڑے گا. کس سے میں گلہ کر لوں؟ پنجاب سے گلہ کروں, سندھ سے کروں, پختونخوا سے کروں؟ ہمیں تو اپنے لوگ ہی ہمارا استحصال کر رہے ہیں. ہمیں تو آگے بڑھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں. آبادی کم, رقبہ زیادہ. لوگ دوستوں نے سارے آپ کو بریفنگ دے دی. حقیقت میں صحیح کہا کہ انہوں نے ہمیں وہ اختیار نہیں دیا. یہاں پہ لوٹ رہے ہیں, یہاں کے وسائل کو لوٹ رہے ہیں, لیکن یہاں کے لوگوں کو اپنا حقوق نہیں دے رہے ہیں. تعلیمی نظام ہمارا تباہ, ہیلتھ کا نظام ہمارا تباہ. ٹھیک ہے, اس کی ذمہ دار یہاں پہ پارلیمنٹ ہے. فنڈ نہیں ملنی چاہیے, لیجسلیشن کرنی چاہیے, قانون سازی کرنی چاہیے, بہتر سے بہتر قانون سازی کرنی چاہیے. لیکن یہ کس نے ہمیں اس عذاب میں ڈال دیا؟ وہی وفاقی جو پالیسیاں ہیں وہ آج تک کمزور جا رہی ہے. آپ کی فارن پالیسی, آپ کی انٹیریئر پالیسی, آپ کا امن و امان, 2008 سے لے کے 2013 تک عوامی نیشنل پارٹی نے کون سی قربانی نہیں دی؟ 960 لوگوں کو شہید کیا. آج میاں افتخار کا بیٹا کہاں پہ, کس کے سامنے, کس بے دردی سے کیا؟ اب بشیر بلور کا حق یہاں پہ ان کی حالات آپ نے دیکھی. ان کا بیٹا شہید ہوا. یہاں پہ ہمارے بلوچستان میں ہمارے اکابرین شہید ہوئے, کسی نے آواز اٹھایا؟ آج بھی ہمیں دھمکیاں مل رہی ہے. آج ایمل ولی کو بھی دھمکی مل رہی ہے. آج اسی میاں افتخار کو بھی دھمکی مل رہی ہے. آج ہمیں بھی مل رہی ہے. کون کر رہا ہے؟ کس طریقے سے ہماری سسٹم ہے جو ہم نے آج تک اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے؟ ہم نے ایک دوسرے کے دکھ کو اپنایا نہیں. آپ مجھ پہ خوش نہیں, میں آپ پہ خوش نہیں. آپ میرے غم میں شریک نہیں, میں آپ کے غم میں شریک نہیں. یہی تو ہوتا ہے. ہم خود تقسیم تر تقسیم ہیں. اگر آج اس پلیٹ پہ بیٹھے ہوئے یہی لوگ اکٹھے ہو جائیں
میں آپ کو حقیقت کہتا ہوں کہ یہ بلوچستان کا کوئی نہیں لوٹ سکتا ہے. کوئی بھی ایسا مائی کا لال نہیں ہے کہ وہ یہاں سے ریکارڈنگ کے لے جائے, چندک کو لے جائے, یا گوادر کو, یا گیس کو. سوئی میں گیا تھا, سوئی کے لوگ جو ہیں پائپ, گیس کے پائپ کو حقان عباسی صاحب توڑ کے وہ گیس جلاتے ہیں اور اپنا گزارا کرتے ہیں, اور خیموں میں ابھی تک رہتے ہیں. کیا پورا پاکستان اس گیس سے چل رہا ہے؟ اور ہم اب سوئی کے لوگوں کو بہتر زندگی نہیں دے سکتے. اور آج بھی ہم جولی پھیلائے ہوئے اسلام آباد میں شہباز شریف صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا NFC کا حصہ ہمیں دے دیں, ہمارے پاس تنخواہیں نہیں ہے. PPL جو یہاں پہ پورے پاکستان کو چلا رہا ہے گیس, 30 ارب روپے ابھی تک ہمارا 12 سال سے قرضہ ہے, وہ نہیں دے رہے. پرائم منسٹر صاحب آتے ہیں صوبت پور میں اعلان کر دیتے ہیں کہ 100 ملین کا سکول بنا لیں, اور پھر بنانے کے لیے بلوچستان کو کہتے ہیں فنڈ آپ دے دو. اور سیلاب میں 10 ارب کا اعلان کرتے ہیں, 1 روپے نہیں دیتے ہیں. ڈونرز کنٹریز جتنا بھی کس چیز پہ آپ بات کرو گے, ترکی سے لے کے, سعودیہ سے لے کے, جرمنی سے لے کے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, ملینز در ملینز ڈالرز ایروز دیتے ہیں. آج تک بلوچستان کو 1 روپے نہیں ملا ہے. کیوں نہیں ملتے؟ وہی بات ہے جو رفیع اللہ کاکڑ صاحب نے کہا کہ ہماری حیثیت پارلیمنٹ میں کچھ ہے ہی نہیں. ہم نے کہا صوبائی اسمبلی کی سیٹیں, قومی اسمبلی کی سیٹیں بڑھا دے برابری کی بنیاد پہ. سینٹ نے منظوری دی, قومی اسمبلی نہیں دے رہا ہے, کیونکہ بلوچستان میں تھوڑی سی قوت آ جائے گی. ان کو ڈر ہے, ہم میں ٹیلنٹ میں ہے, ہم پولیٹیکل ورکرز ہیں. بلوچستان میں ہر وہ چیز ہے جو ہر سٹیج پہ, ہر میدان میں وہ آ بھی سکتے ہیں, لڑ بھی سکتے ہیں, جیت بھی سکتے ہیں, لیکن ہم کو موقع نہیں دیتے یہ لوگ. آپ سے یہ سوال میں نہیں کرتا ہوں, میں پورے پاکستان سے سوال کرتا ہوں, اس میں ہماری بھی پارٹی ہے, وہ سب کی پارٹیاں ہیں, کہ بلوچستان کی یہ ہماری جو درپدری ہے اس میں آپ لوگوں کا برابر کا حصہ ہے. اگر ہم اکٹھے ہو جائے تو یہ سیکیورٹی سٹیٹ میں جو رہنے والے ادارے ہیں یا یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے, کیا یہ ہمت کر سکتے ہیں ہمیں خریدنے کی, یا ہمیں یہاں سے درپدر کرنے کی زندگی گزار سکتے ہیں؟ لیکن ہم خود ان کے کھلونے بنے ہوئے ہیں, اور نظریات کو ہم نے بھول گئے. اور نظریات اور پارلیمنٹ 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے. نظریات کی بنیاد پہ ہم پارلیمنٹ میں جاتے ہیں, ووٹ لیتے ہیں. نظریہ بک نہیں سکتا ہے, پارلیمنٹ بک سکتی ہے. کبھی بھی نظریہ بک نہیں سکتا ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں, میرے وجود میں اگر باچا خان اور خان عبدالولی خان کا وہ عدم تشدد کا فلسفہ ہے تو میں وہ کبھی نہیں بیچ سکتا ہوں. شاید میں پارلیمنٹ بیچ سکوں. تو پارلیمنٹ ہمارا مین مقصد نہیں ہونا چاہیے, نظریہ ہمارا مین مقصد ہو جانا چاہیے. اور اس نظریے کی بنیاد پہ ہم نے اس ملک کو اور اس صوبے کو بنانا ہے. اور اس نظریے کی بنیاد پہ اگر ہمارے ساتھ وفاق دے دیں, اور وفاق میں بڑی پارٹیاں 2 ہے, پیپلز پارٹی اور نون لیگ, اور انہوں نے ابھی بھی اس بلوچستان کا استحصال کر رہے ہیں. کل کا اب ہماری ویڈیو جو فائنانس کے منسٹر کی حیثیت سے ہم نے ان سے, ہمارے چیف منسٹر جس طرح بھی ہے اس ملک کے لیے پھر بھی لڑنے والا, اس صوبے کے لیے لڑتے ہیں. کوئی بھی یہاں پہ شاید وہ اپنا ضمیر اتنا تک بیچ دیں اس پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے, لیکن وہ اپنے بچوں کے حقوق کو نہیں بیچ سکتے. اس فرزند بلوچستان سے اگر وہ تعلق رکھتے ہو, چاہے وہ بلوچ ہو چاہے وہ پشتون ہو, میں آپ کو حقیقت ہے, میں جتنا بھی بکوں گا لیکن میں اتنا نہیں بکوں گا کہ ہم اپنے بچوں کی پیٹ اور اس کی روٹی کو کھینچ کے کسی اور کے حوالے کر دوں. یہ کبھی نہیں کر سکتا ہوں. اور یہ بلوچستان میں ہر رہنے والا بلوچ, پشتون, ہزارہ سیٹلر کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ بلوچستان میں رہتے ہوئے اس پارلیمنٹ میں وہ یہاں کے وسائل کو کسی اور کے حوالے کر دیں. لیکن وہاں پہ جب ہم بیچتے ہیں, قرارداد ایک سفارش ہوتی ہے. ہم نے 50 قسم کی سفارش طے کی ہے, 500 قسم کی سفارش طے کی ہے. کسی قرارداد پہ آج تک کوئی عمل درآمد اس بلوچستان کا ہوا ہے؟ کیونکہ وہاں پہ ہماری اکثریت ہے ہی نہیں. وہی 17 سیٹیں ہیں, وہی 20 سیٹیں ہیں, کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا ہے, کوئی آتا ہی نہیں ہے. اور وہ ہم وہاں پہ بات کرتے ہیں, اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے. ایجوکیشن میں ہماری حالت اتنی درپدر ہے
کہ ایچیسن میں پڑھنے والا اور مری میں پڑھنے والا پھر آ کے ہمارے ٹاٹ والے کے ساتھ کہتا ہے مقابلہ کر لو. آپ نے ہمیں بنایا اس طرح کے سے. ہمارے کوئٹہ میں کتنے نظام تعلیم ہے؟ 5 قسم کے سکولز ہیں، 10 قسم کے. میرا بیٹا بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھتا ہے اور غریب کا بیٹا ٹھاٹ پہ بیٹھ کے. پالیسی ہے ہی نہیں، سسٹم ہے ہی نہیں، لوٹ مار ہے. تو میں حقیقت میں حاجی صاحب آپ کی اس جو آج کا آپ کا جو فورم پہ آپ لوگوں نے یہ مجلس بنایا ہوا ہے، حقیقت میں اگر ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی ہم برے ہوں گے لیکن ہمارے ایک ایسی تاریخ ہے 100 سالہ کہ ہم آپ کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے اور ہمیشہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس بلوچستان کے مسائل کو حل کریں. جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ کوئی نہیں مانتا ہے. ہمارے 65 وکلا یہاں پہ بموں سے اڑایا گئے. ہمارے پولیس کو نہیں چھوڑتے ہیں، ہمارے انجینئرز کو نہیں چھوڑتے ہیں، ہمارے ڈاکٹرز کو نہیں چلتے ہیں. پختونخوا میں تو ہمارے شاعروں کے قبروں کو بھی اڑایا گیا. آج پھر وہی سسٹم، آج وہی پھر آ رہا ہے، پھر وہی آ رہا ہے. تعلقات کیسے ہیں؟ انڈیا کے ساتھ کیا تعلقات ہیں؟ ایران کے ساتھ کیا تعلقات ہیں؟ افغانستان کے ساتھ کیا تعلقات ہیں؟ ہم کس طرح بہتر کر سکتے ہیں سسٹم کو؟ ادھر سے بھی دہشت گردی، ادھر سے بھی دہشت گردی. جب تک یہ عدم تشدد کا فلسفہ نہیں اپناؤ گے، جب تک ہم اس بارود سے اپنے آپ کو دور نہیں رکھیں گے، جب تک ہم اپنی قبائلی دشمنیوں کو ختم نہیں کریں گے. مجھے بندوق کس نے دیا ہے؟ میرے ضلع میں آپ آئیں گے، گھر گھر دشمنیاں ہیں، قبیلہ قبیلہ دشمنیاں ہیں. ایک آدمی نہیں 100 آدمی مارے گئے ہیں. ڈیوائڈ اینڈ رولز کسی طریقے سے بھی آپ کو نہیں چھوڑتے ہیں. صوبوں کے لیول پہ بھی آپ کو تقسیم، قوموں کے لیول پہ بھی آپ کو تقسیم، نفرت کی بنیاد پہ بھی آپ کو تقسیم، بلوچ پشتون کی بنیاد پہ بھی آپ کو تقسیم کرتے ہیں. پشتونوں میں کاکڑ، غلجی، ترین، اچکزئی کی بنیاد پہ بھی، بلوچ میں بھی رند، ریسانی، مکسی، کس بنیاد پہ بھی آپ کو تقسیم. کیوں ہوتا ہے یہ چیزیں؟ ایک ہی قوم سے تعلق رکھتے ہیں، ایک ہی لوگ ہیں، ایک ہی صوبے میں رشتہ داریاں ہیں، ثقافت ایک، کلچر ایک، سسٹم ایک، پھر بھی ہم ایک دوسرے کو مارتے ہیں. شرکت نہیں کر سکتے، ہر ایک کے پیچھے 20 کلاشنکوف والے. کس نے یہ سسٹم بنایا؟ اس کو ختم کر لو. دیکھو یہ ملک، یہ صوبہ ترقی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ اس صوبے کو کون روک سکتا ہے؟ ہم نے آج تک یہ نہیں سوچتا ہے، کیونکہ ہم یہی ہیں کہ جی میں اپنے آپ کو کس طرح بچاؤں، میں اپنے بچوں کو کس طرح بچاؤں، اس کو کس ضرورت. مجھے تو صوبے سے فکر ہے ہی نہیں. یہی چیز ہے جو کسی سطح پہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے یہ لوگ اور ہمیشہ مارتے رہیں گے. تو آئیں مل کے بھلے بلوچستان کے حقوق، ہمارے جو سائل وسائل ہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں سائل وسائل پہ اختیار ملنا چاہیے. چاہے وفاق ہو، وفاق بھی آ کے آپ ہمارے ساتھ یہاں پہ پارٹنر کی حیثیت سے بن جائے، اپنا حصہ لے جائے. جتنا کنٹریبیوشن ہے اسی کی بنیاد پہ ہم ان کو حصہ دیں گے. چاہے باہر سے کوئی فارن کمپنی آتی ہے، چاہے وہ روکوڈک پہ کام کرتے ہیں، کسی بھی پروجیکٹ پہ کام کرتا ہے، اسی حساب سے ہم ان کو، اسی نظر سے ہم ان کو حساب کتاب دیں گے. لیکن بدماشی سے نہیں. اگر ہوگا تو یہ مسنگ پرسن، ہماری مائیں بہنیں یہاں اس روڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی، میں گیا، میں نے کہا ان کا کیا قصور ہے؟ اتنا تو بتا دو، زندہ ہے مردہ ہے، کیوں اٹھاتے ہو، کس لیے اٹھاتے ہو، کیا قصور ہے ان کا؟ کیا یہ طریقہ ہوتا ہے؟ اتنی بچیاں وہاں روڈوں پہ بیٹھی ہوئی، ادھر خیمے لگا کے مین چوک پہ. مقصد ڈائلاگ ہونی چاہیے. بٹھاؤ ان لوگوں کو، سن لو کیا چاہتے ہیں یہ. آپ ان کو بٹھاؤ. یہ سارے سمجھدار تعلیم یافتہ لوگ ہیں، یہ جاہل نہیں ہے جس طرح ہم لوگوں کو جاہل سمجھتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہے. یہ دہشت گردی کے بغیر کوئی اور کچھ جانتے ہی نہیں ہے. ہمارے ہزاروں سال پرانی تاریخ ہے. آپ ہمارے دیکھ لو ہماری تاریخ. ہم نے ہمیشہ یہاں پہ دلی تک قبضہ کیا ہوا ہے. ہم نے پورے آدھے بر صغیر میں ہم نے جنگیں لڑی ہیں. ہم نے اس بنیاد پہ نہیں لڑی ہیں کہ ہم نے نفرت کی بنیاد پہ. ہمیں بٹاؤ. پہاڑوں پہ بیٹھے ہوئے ان کو بھی ہم کہتے ہیں، کیونکہ ہم عدم تشدد کا سیاست کرتے ہیں، امن چاہتے ہیں. اور ان کو بٹاؤ کہ کیا چاہیے، مسئلہ حل ہوگا.
کچھ نہیں ہے، نہ کرو ہمارے سائل وسائل پہ قبضہ. تو میں شاید کچھ زیادہ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کی حیثیت سے، عوامی نیشنل پارٹی کے ایک تاریخ کی حیثیت سے ہمیشہ انشاءاللہ اس حقوق کی بات کرتے رہیں گے. اور بلوچستان ہو، چاہے یہاں پہ پشتون ہو، سندھی ہو، پنجابی ہو، نفرت کی بنیاد پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے، حقوق کی بنیاد پہ سیاست ہونی چاہیے. تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ سب کا کہ آپ لوگ آئے ہیں یہاں سے. ہماری باتیں تلخ باتیں ہوں گی، آپ کو سننا پڑے گا، آپ کا ان کا حل نکالنے کے لیے طریقہ کار بنانا ہوگا. ہم آپ کے ساتھ ہیں. شاید اس کے بعد بھی آپ کو بہت سی تلخ باتیں سننی پڑے گی، کیونکہ یہ بہت سے ان کے ساتھ ظلم اس صوبے کے ساتھ ہوا ہے، محرومیوں سے بھرا ہوا صوبہ ہے، ہمارے بہت سے مشکلات ہیں. اور اس مشکلات کو ذرا سوچ کے اگر ہم مل بیٹھ کے سب اکٹھے ہو جائیں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم یہ مسائل پیار محبت سے اور عدم تشدد کے راستے سے حل کرنے کی کوشش کریں گے. شکریہ آپ سب کا.